ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، سارے جہاں کے پر ہوگا یا حسین، سارے جہاں کے پر ہوگا یا حسین، ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، سارے جہاں کے پر ہوگا یا حسین، ہوتا تھا یا حسین۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا مولى الكونين محبوب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على إطرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائمة الباقية والأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. صلوات بر محمد وعلى محمد. محترم مومنین، معزز سامعین، مومنین شہر بھدراوتی، 1426 ہجری کا محرم آپ شروع کر رہے ہیں، اور یہ فرش اعضا آپ نے پہلی مرتبہ ماہ اعضا کا فرش بچھایا ہے. فرش آپ نے بچھایا، شمع جلائی جاتی ہے، پروانے خود آتے ہیں. یہ غم کا فرش ہے، یہ ادا کا فرش ہے. جسے آنا ہو اس فرش پہ آ جائے. مجلس حسین میں ہر مذہب و ملت کا آدمی آتا ہے، اور یہ شہر ہندوستان کی پرمپرا ہے کہ ہر شہر میں ہر مذہب و ملت کا آدمی ادا خانے میں جاتا ہے. ہر قوم کا آدمی امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے آتا ہے. وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، لیکن حسین ابن علی کے فرش اعضا پہ سب آتے ہیں. اور اسی لیے جوش ولی آبادی نے کہا تھا، ہر قوم انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. بیدار زندہ قوموں کے حسین ہیں. حسین ابن علی نے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے. ہم اس مجلس اعضا کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی ہم عبادات الہی کو اہمیت دیتے ہیں.
خیال رکھیں جب ہم فرش ادا پہ آتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو ساتھ لائیں، اپنی عورتوں کو ساتھ لائیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام کی جب ضرورت پڑی تو پیغمبر ختمی مرتبت اپنی بیٹی بطول کو بھی ساتھ لے گئے، نوازوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ اپنے ارادے سے نہیں لے گئے بلکہ حکم خالق تھا کہ اب ان سے کہیے مباہلے کے میدان میں۔ تو شہزادی بھی گئی، حسنین بھی گئے اور مولا کائنات بھی گئے، پیغمبر خود آ گیا۔ تو یہ اسلام کی بات ہے، اسلام کے لیے ہر آدمی آگے آتا ہے۔ اسلام دین کامل ہے، مکمل دین، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر کوئی اسلام کو قبول کرتا ہے، اور اسلام کی پہلی منزل ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پاؤ۔ ابتدائی منزل تو اسلام، کہاں سے اسلام کی آغاز ہوتا ہے؟ سرزمین مکہ۔ اسلام مکے کی زمین سے آغاز کرتا ہے اور وہیں سے آواز دی جاتی ہے، جس کو آنا ہے اسلام میں وہ آئے، جس کو آنا ہے اسلام کی طرف آئے۔ اور اسلام امن، سلامتی، امن، امنیت، سیفٹی، انسان سیف۔ انسان اسلام میں جب آ گیا تو وائلنس کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام نو وائلنس، کوئی وائلنس اس میں نہیں ہوگا۔ اور اسلام ڈیفنس سکھاتا ہے، اٹیک نہیں سکھاتا، ڈیفنس کرنا۔ اور ڈیفنس کس کا؟ جو مظلوم قوم ہے، جو دبے ہوئے ہیں، جن کو لوگ اپنے پنجوں میں دبانا چاہتے ہیں، ان کے آگے اسلام نے یہ بتایا کہ دیکھو تمہیں جینے کا حق ہے، تمہیں رائٹ آف اسلام۔ اسلام تمہیں سکھا رہا ہے کہ خود بھی سیف رہو، دوسروں کو بھی سیف رکھو۔ اور اسلام مکمل انسان کو امن کا پیغام دیتا ہے، اسی لیے مومن کہا جاتا ہے اسلام میں آنے والے کو، مسلمان اور مومن۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا، جب علی ولی اللہ پڑھ لیا تو مومن ہو گیا۔ تو آدمی مومن جب ہو گیا، اسلام میں آ گیا تو اسلام مسلمان، لا الہ الا اللہ مسلمان، علی ولی اللہ مومن۔ جو لوگ اسلام کو اہل بیت سے الگ کر کے دیکھنا چاہتے، پورا اسلام مرحوم کرم اہل بیت طاہرین ہے، یہ سمجھ لیے اسلام کی بنیاد میں خاندان رسالت کا خون اور پسینہ لگا ہے۔ دو شخصیت ہے جس کی وجہ سے اسلام مضبوط ہوا، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی پوری دولت اور ابو طالب علیہ السلام کی پوری نسل، پوری نسل۔ وہ کہتے کہ تھی شاید کہ بقول تیرے خون کا سلسلہ فاطمہ، مدینے سے تا کربلا فاطمہ۔
یہ خون ابو طالب ہے، دولت خدیجۃ الکبریٰ ہے، جس سے اسلام پروان چڑھتا ہے۔ اسلام سب پہ شامل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام مکے سے چلا، بانی اسلام ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے۔ 40 سال کی عمر میں پیغمبر نے اعلان بعثت۔ مقصد بانی اسلام کیا تھا؟ سن لیجیے، اسلام کے بانی جو تھے پیغمبر کا پہلا پیغام کیا؟ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ہم تمہیں اخلاق کی تعلیم دینے آئے ہیں، تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ انسان کا اخلاق گھر میں کیسا ہو، باہر کیسا ہو، فیملی والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ انسان کا اخلاق کیسا ہو۔ انسان زبان سے پہچانا جاتا ہے، زبان انسان کی، یہ زبان انسان کی ترجمانی کرتی ہے، انسان کو پہچانواتی ہے۔ پیغمبر نے کہا ہم تمہیں اخلاق سکھا رہے ہیں۔ اخلاق کا مقصد کیا تھا؟ کہ دیکھو برائی نہ کرو، کسی کی برائی اچھی چیز نہیں ہے، ادھر سے بات ادھر کرنا اچھی چیز نہیں ہے، کسی کو ستانا اچھی بات نہیں ہے۔ اخلاق، زبان تمہاری صحیح ہونا چاہیے، کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے۔ اسلام تمہیں یہی چیز سکھا رہا۔ ہماری اسلام نے پہلی منزل پہ کہا ہم تمہیں اخلاق سکھانے آئے۔ کیوں؟ 40 سال 40 ایئرس پیغمبر ختمی مرتبت نے 40 سال تک دیکھا مکے میں کون سی اہمیت، کس چیز پر کام کیا جائے، کس پر کام کرنا ہے۔ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ سرزمین مکہ کی حالت کیا ہے؟ انسان ڈرٹی کتنا، انسان پستی میں کتنا گیا ہوا ہے۔ وہ عورت جو 9 مہینے کوکھ میں رکھتی ہے اس کو بیٹی بیٹا تھوڑی جانتی ہے۔ یہ عورت کے لیے تھوڑی ہے کہ وہ بیٹا بناتی ہے بیٹی بناتی ہے، نہیں۔ عورت کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی۔ عرب والے اپنی صرف حمیت پہ جی رہے تھے، ہم جو چاہیں کریں۔ اپنی بیٹی آدمی زندہ دفن کر کے فخر کرتا، قتل و خون، ایک ایک بات پہ 40 سال تک تلوار چلتی تھی، قبیلے کے قبیلے ختم ہوتے تھے، کھلے بندوں شراب پی جاتی تھی، فحاشی برائیاں عام تھی، کوئی اچھی بات کرنے والا نہیں تھا۔ ایسے دور میں حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں مبعوث ہوئے رسالت میں، 40 سال تک خاموش دیکھتے رہے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، لوگوں کے درمیان بھی اٹھتے تھے، دیکھا لوگوں میں کمیاں کیا کیا ہیں، کون کون سی برائی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، صحیح کرنا ہے، اسے معاشرہ سدھارنا ہے، سماج کو صحیح کرنا ہے، کمیونٹی میں برائیوں کو دور کر کے اچھائیاں لانا ہے، اس کے لیے کام کرنا۔ لوگ کعبے میں لا کے بت رکھ چکے تھے، جب ابراہیم اور اسماعیل کا تعمیر کردہ
خدا کا گھر بتوں کے قبضے میں ہے. 4 بڑے بڑے بت تھے، لات، منات، عزا، ہبل. ہر قبیلہ اپنا ایک بت لا کے رکھ چکا تھا. یہ بت آئے کیسے تھے؟ کون لایا؟ عرب بزنس کرنے کے لیے ادھر ادھر جاتے تھے، کبھی روم، کبھی یمن. ان علاقوں میں سے جب گزرے تو کسی شہر میں دیکھا کوئی کسی پہ پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کو اچھا لگا لا کے رکھ دیا اس نے. اس طرح سے بت پرستی کعبے میں آئی، مکے میں. شہر مکہ میں یہ بزنس مین، تجارت پیشہ لوگ جو جاتے تھے ادھر ادھر، بھائی جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل سے اپنی قوم کو لے کے نکلے، فرعون ڈوب گیا، قوم بچ گئی. کچھ دور چلے، دیکھا لوگ ایک جگہ ہے وہاں پہ ایک بت کے سامنے سب سجدہ کر رہے. جناب موسیٰ کی قوم کہنے لگی کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کیسے خدا بنا دو. ابھی فرعون کے اس سے نکل کے آئے ہیں، ابھی بھی ذہنیت بدلی نہیں. ہمارے لیے ایسا خدا بنا. قوم کو سدھارنا ایسا تو ہے نہیں آسان ہے، لیکن یہ حالت تھی، اس حالت کو سدھارنا تھا. اور اس حالت کو صحیح کرنے کے لیے وقت درکار تھا. صحیح دیکھنا تھا سماج میں کیا کیا خرابی ہے. ایک اکیلا رسول انتظار تھا، ایک ساتھی اور آئے. 30 عام الفیل کو مولائے متقیان کی ولادت ہوئی کعبے میں. جناب امیر 30 کو پیدا ہوئے، 40 عام الفیل کو 10 سال کے ہو گئے. جب علی ابن ابی طالب 10 سال کے ہو گئے تب حکم خدا آیا، اے رسول آپ پہنچائیے. فَاسْعَدْ بِمَا تُؤْمَرُ. تو پہلی منزل میں دعوت ذوالعشیرہ ہوئی. پہلے قبیلے سے شروع کیا، خاندان والوں سے، قریش کے لوگوں کو بلایا. ایک دن سب کھانا کھا کے چلے گئے، کسی نے کچھ نہ سنا. دوسرا دن پھر یہ ہوا، تیسرے دن پھر انتظام ہوا. اور آپ یہ بھی سمجھ لیے کھانا کہنے کو مختصر تھا، لیکن جب نبی اور وصی نبی کے ہاتھ لگ جائے تو کوئی چیز کم نہیں ہوتی. پھر پیغمبر نے پیغام دیا، ہم تمہارے لیے ایک بہترین دین لائے. آج جو ہماری مدد کرے گا کل ہمارا وصی وزیر خلیفہ ہوگا، ہے نا. ذوالعشیرہ میں کس نے وعدہ کیا؟ ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے علی ابن ابی طالب نے کیا وعدہ. جو زبان دی تو قائم رہے. جب پیغمبر نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکے میں ایک زلزلہ آ گیا. یہ کیا جو ہے نا کوئی نیا دین. بھائی ایسے ہی جیسے آدمی سوچنے لگے ہائے ہم تو سوچتے بھی نہیں تھے کہ کبھی یہاں بھی کوئی سینٹر بنا لے گا اور خانہ ہوگا، مجلس ہوگی. نہیں، کسی کے سوچنے میں کچھ نہیں ہوتا. جہاں فرش بچھنا ہوتی ہے بچ جاتی ہے. بے شک بے شک. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، حیدر کے جمل کا مولا، کے صفین کا مولا، کے نہروان کا مولا، اسلام کا ہر ایک جنگ کا مولا. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، حیدری. اسلام پہلی منزل پہ آپ دیکھیے. اب جب اسلام کو ضرورت ہے کوئی ساتھ دے، بانی اسلام کے پیغام کو عام کرے.
ادھر پیغمبر نے آواز اٹھائی، مکے کے لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں ابتدائی اسلام میں ہم نے صرف 2 آدمی کو دیکھا، ایک خاتون تھی اور ایک بچہ تھا، یہ بات ہے، ساری تاریخ اٹھا کے دیکھتا ہے، بس 2 لوگ۔ نماز کا وقت ہوا، پیغمبر آگے کھڑے ہیں، پیچھے ایک خاتون ایک بچہ، یہ ہے پہلی نماز جماعت۔ کبھی کوئی سوال پوچھے کہ پہلی نماز جماعت میں کون کون تھا، تو 2 لوگ تھے، نبی کی زوجہ، ابو طالب کی بہو، ابو طالب کا بیٹا، بس، ابھی کوئی نہیں ہے۔ کہنے کو کوئی کہے فلاں نے اسلام میں یہ قربانی دی، فلاں نے اسلام میں یہ قربانی دی، مورخ آپ کا تھا، قلم آپ کا تھا، جو بھی چاہے لکھوا دو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد غالب کا شعر پڑھتے رہو کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ تم یہ کہتے ہو پکڑے جاتے ہیں بیٹا، بھئی دربار آپ کے ہاتھ میں تھا، تاریخ آپ نے لکھوا لی، جو بھی، لیکن یاد رکھنا سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ اندھیرا ہے، سچ اجالا ہے۔ ہم نے ایک مثال ابھی دی تھی نماز سے بعد، دیکھیے کبھی جھوٹ نہ بولا کیجئے نہ جھوٹ کہیے، اس لیے کہ اگر بچے کے سامنے جھوٹ بولیے گا وہ بچہ سمجھے گا کہ نہیں یہ چیز اچھی ہے، وہ بھی کرنے لگے گا، نتیجہ برا آئے گا، آپ کے لیے بھی برا ہے، میرے لیے بھی۔ جو چیز غلط ہے وہ سب کے لیے غلط ہے نا، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم مولوی کے لیے جھوٹ ہے اور غیر مولوی کے لیے جھوٹ نہیں ہے، نہیں کہتا نہیں، سب کے لیے رولز برابر ہیں، صغیر ہو و کبیر ہو سواء، چھوٹا ہو یا بڑا۔ ہمارا فون بجا، ہم نے اس بچے سے کہا اٹھاؤ، سامنے کوئی کہنا مولانا آنے نہیں، یہ دیکھ رہے مولانا بیٹھے ہیں، ہم سے کہیں ہم نہیں ہیں۔ یہ جھوٹ بولنے کی عادت ہم نے بچے کو دی کہ جو کام کسی سے نہ مل رہا ہو تو کہہ دو جھوٹ بولنے، نہ، ایک جھوٹ بولو گے اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا صحیح کرنے کے لیے، جتنا صحیح کرنا چاہو گے تبھی لوٹتا جائے گا، لہذا کبھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ سچ بولیے، بچوں کو تعلیم دیے سچ بولیے، سچائی ہمارا اسلامک رولز میں سب سے پہلا اصول ہے، اسلام سچ بولنے کا قائل ہے، کوئی ہو سب کے لیے کھڑا، سچ بولیے سچ کہیے۔ اسلام میں سب سے بڑی خرابی جو آئی وہ جب جھوٹے لوگ مسلط ہو گئے تو دین برباد کر دیا، دین کو برباد کر دیا۔ دین ایسا تھوڑی تھا، دین بالکل صاف پانی کی طرح تھا، دین کے آئینے پہ کہیں دھول نہیں تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گرد جمتی چلی گئی۔ آج آدمی کیمیکل کے ذریعے سے صاف کرتا ہے آئینے کو، اور دل کے آئینے کے اوپر اگر گرد جمی ہے، دل کے آئینے پہ اگر جو ہے وہ گرد آ گئی ہے تو اہل بیت طاہرین کا نام لیتے رہو، گرد ہٹتی جائے، گرد ہٹتی جائے، دل کی صفائی کے لیے۔ سال بھر دشمنان اہل بیت اسلام کے اگینسٹ بہت کچھ بولتے ہیں، بنام اسلام بہت کچھ غلط باتیں کی جاتی ہیں، ماہ محرم آتا ہے سب حقیقت کھلنے لگتی ہے۔
ہم پر بہت سے الزام آپ پہ لگائے جاتے ہیں، رات انہی نے کربلا میں حسین کو بلایا تھا، انہی نے قتل کر دیا، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے مارا، آپ بھی تو رسول کو مانتے ہیں، آپ آئیے سامنے۔ اگر ہم نے کہا دشمنان اہل بیت پہ لعنت، آپ کا چہرہ کیوں اترنے لگا؟ ہم تو کسی کو کہہ رہے تھے بھائی، ہم نے کہا فلاں برا ہے، ابن زیاد برا، یزید برا، فلاں برا، آپ کو کیوں برا لگا؟ کچھ تو رشتہ لگتا ہے، آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے تھا، آپ بھی مل کے کہتے۔ ہم گھر میں کسی اور کو تھوڑی کہہ رہے، ہم تو ان لوگوں کو کہہ رہے تھے جو امام حسین کے دشمن تھے۔ اور یہ یاد رکھیے، اگر اسلام صحیح طور سے چلا ہوتا، یعنی غدیر کے بعد، غدیر سے اسلام، ملت اسلامیہ نے غدیر کو قبول کر لیا ہوتا، تو مدینے میں منافقین جو جمع تھے ان کی سازش کبھی بھی کامیاب نہ ہو پاتی۔ بے شک اسلام کو دھوکہ منافقین نے دیا، چہرے پہ اسلام کی نقاب رکھی اور اگیر صاحب اسلام وہ کام کرتے گئے۔ اگر مدینے کا مسلمان صحیح ہوتا تو کربلا نہ ہوتی، مدینے کے مسلمان اگر صحیح ہوتا، بانی اسلام کی محنتوں کو مانا ہوتا، جو غدیر میں کہہ رہا تھا کہ میں نے دین کو تم لوگوں تک پہنچایا، میں نہیں پہنچایا، سب نے کہا ہاں آپ نے پہنچایا، نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، جہاد کے لیے کہا، زکوٰۃ کے لیے کہا، آپ نے سب کچھ پہنچایا۔ تو جب سب مانا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بعد یہ شخص دیکھ لو، میرے ہاتھوں پہ ہے، اللہ میرا مولا، میں تو سب کا مولا، اور جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ پہچانو، اسلام یہاں سے لینا، بنام اسلام دکانیں بہت سی ہوں گی، لیکن اوریجنل اسلام یہیں سے ملے گا۔ سلامتی کے لیے بلند سلوات۔ اگر لوگوں نے غدیر نہ چھوڑا ہوتا، اتنا بڑا اعلان، 1.25 لاکھ کا مجمع، آخری حج رسول کا، حج سے واپسی، میدان غدیر میں سب کو جمع کیا، پیغام سنایا بھی، دکھایا بھی، 1.25 لاکھ لوگوں نے بیعت بھی کی، عورتیں، مرد، بچے سب تھے۔ 18 غدیر کا واقعہ، 19، 20، 21، 3 دن رکے رہے لوگ، 3 دن تاخیر سے لوگ اپنے گھر پہنچے، لیکن عالم اسلام نے بھلا دیا، عالم اسلام نے بھلا دیا۔ مسجد میں کہی ہوئی حدیثیں سب کو یاد ہے، غدیر کی حدیث کسی کو یاد نہیں۔ مسجد میں حسین دوچے سجدے کی حالت میں پشت رسول پہ تھے، یہ سارے صحابہ کو یاد ہے۔ حسین کی نصرت کے لیے رسول نے جو کہا وہ کسی کو یاد نہیں۔ تو یاد رکھیے، اسلام الیوم اکملت لکم، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کیا، دین کامل ہوا، دین۔ اور خالق نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام،
دین ہمارے نزدیک کون ہے؟ اسلام. دین اسلام کہاں ہے؟ یہ دیکھیے غدیر میں آج دین کامل ہوا، نعمت تمام ہو گئی، اور اللہ خود کہہ رہا ہے میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. اللہ خود دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ دین اسلام سے تبھی واضح ہوگا جب مسلمان غدیری اسلام کو فالو کرے گا، غدیری اسلام کو مانے گا. ورنہ دعویٰ کرتے رہو اسلام کا. اور یہ یاد رکھیے اگر مسلمان دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑتا، اہل بیت کی اتباع کرتا، تو آپ یقین مانیے کہ دین اسلام کی تصویر کچھ اور ہوتی ہے. بانی اسلام نے جو دین آپ کو دیا تھا غدیر کے مولا کے ذریعے، سب نے حدیث کے کیوں نہیں مان لیا؟ کیوں لوگوں کے دل میں عداوت علی ابن ابی طالب تھی؟ کھل کے کہو جو صفین میں کہا کہ ہمیں علی سے اس لیے عداوت ہے کہ علی نے ہمارے بزرگوں کو مارا ہے. تم اس لیے علی کے مخالف. اور پورا اسلام احسان مانے خاندان رسالت کا، نسل ابو طالب کا احسان مانے، اور اسی اسلام کو، صحیح اسلام کو اجاگر کرنے کے لیے، پہچانوانے کے لیے ایک مرتبہ پھر حسین ابن علی کو آنا پڑا سامنے. حالت کیا تھی؟ اذانیں ہو رہی تھی، نماز خوب پڑھی جا رہی تھی. آپ یہ سوچئے کہ کیسی جرأتیں تھی لوگوں کی. کیا مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا تھا؟ پڑھ رہا تھا. روزے نہیں رکھ رہا تھا؟ روزے بھی رکھ رہا تھا. حج بھی کر رہا تھا، زکاتیں بھی دے رہا تھا. لیکن مسئلہ یہ کہ جہاں سے دور ہوا وہ تھی ولایت اہل بیت. اہل بیت سے الگ ہو گیا، دامن اہل بیت. ابھی کہتے ہیں صاحب ہم بھی اہل بیت کو مانتے، ہم بھی مانتے، کہتے نا ہم بھی تعزیتات ہیں، ہم بھی دین، ہم بھی مانتے ہیں. لیکن میں صحیح معنوں میں یہ بتائیے کہ آپ کیسے مانتے ہیں؟ آپ علی کو غدیر کا مولا مان کے مانتے اسلام، یا غدیر کا مولا چھوڑ کے مانتے ہیں؟ آپ یہ تو بتائیے، آپ کیسے مانتے ہیں اسلام علی کو؟ آپ کے پاس کون سا اسلام؟ اور اسلام جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کو بتائیے کہ اس اسلام میں آپ کے جو آپ کے پاس ہے، اس اسلام میں تغیر کیوں ہے، اختلاف کیوں ہے؟ کوئی وقت سے پہلے افطار کیوں کرتا ہے؟ کوئی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں غائب کر دیتا ہے؟ کیوں آدمی وضو کے طریقے اسلام میں لوگوں کے الگ ہیں؟ کیوں لوگوں میں نماز پڑھنے کے طریقے اور وضو کے طریقے الگ ہیں؟ اس کو ثابت کریے، اس کو بتائیے. پیغمبر نے کہا تھا وَمِن بَعْدِ أَئِمَّةَ اثْنَتَ عَشَرَ، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. میرے 12 جانشین ہیں، سب کے نام بھی پیغمبر نے بتائے. عائشہ کے پاس یہ نام لکھے تھے، بتاتے ہیں، وہ خود بتا، روایت ہے ان سے کہ پیغمبر نے بتایا تھا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اول علی، پھر حسن، پھر حسین، اس طریقے سے سلسلہ. آخر وہ امام کے لیے کہا کہ اس کی غیبت ہوگی طولانی، ایک غیبت
صغیرہ ہے کبیر، غیبت کبیرہ. یہ تو کہا تھا. تو سب نے پھر کیوں امام اپنے لیے بنا لیا؟ اپنی اپنی مرضی کا امام بنا لیا. انہوں نے اپنا امام بنا لیا، انہوں نے اپنا امام بنا لیا، انہوں نے اپنا امام بنا لیا. تو جب امام الگ الگ بنائے تو آپ یہ سمجھیے، میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، لیکن اتنا بتا دوں، یہاں یہ ہے کہ 4 اماموں میں جھگڑے، 12 کی ہے ایک ہی بات. بے شک بے شک بے شک. 4 میں جھگڑے الگ الگ. امام شافعی والے الگ، امام مالک الگ، امام حنبل والے الگ، امام حنفی الگ. ہم صرف آپ کو 4 فقہ کے اختلاف بتائیں. 4 فقہ، ان کے اختلافات آپ دیکھ ڈالیے. 4 فقہ میں کتنا اختلاف پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں 12 ہیں، کوئی اختلاف ہے؟ کسی امام نے نماز کی رکعت میں، نماز کے طریقے میں، روزے کے طریقے میں کسی امام نے کوئی فرق بتایا؟ اچھا آپ دیکھ لیجیے، دعویٰ ہے سب اسلام والے ہیں، ہم ابتدائی میں بتا دیں. ایک شخص نے آ کے پوچھا، حضرت عمر کا زمانہ ہے خلافت کا، ان کی تو حج پہ سب گئے ہوئے ہیں. ایک نوجوان ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہم نے احرام جو باندھا تھا، اس احرام کے حالت میں، حج کے احرام میں ہم نے آسٹرچ، شترمرغ کے انڈے کچھ بھون کے کھا لیے. ہمیں اسلام میں اس کے بارے میں بتائیے، یہ ہم سے غلطی ہوئی کیا؟ اب ہم اس کا کفارہ کیا دیں؟ کفارہ، پنشمنٹ جو ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ ایسا کرو کہ یہ صحابہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو. صحابہ میں ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، کوئی بتا ہی نہیں پاتا. اب کیا کریں؟ وہ بہت گھوم چکا ہے ادھر سے ادھر کہ کوئی بتانے والا نہیں ہوا. تو حضرت سلمان نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو ہمارے ساتھ. وہ لے کے آیا جناب امیر کے خیمے میں، کہا یا علی، اس کا یہ سوال ہے. مولا کائنات نے کہا، امام حسن امام حسین بھی تشریف رکھتے تھے، کہا ان بچوں سے پوچھ لو تم. اب وہ سوچنے لگا، وہاں بڑے بڑے تھے، وہ تو بتا نہیں پائے، یہ کیا بتائیں گے. بس جیسے ہی اس نے دل میں سوچا، دیکھو امام وہ ہوتا ہے، سمجھ لو بدرامتی کے مومنین امامت کی دلیل دے رہا ہوں، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے. امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے خیالات تک پڑھ لیتا ہے. جو 12 ہیں وہ سب سمجھتے ہیں، خیال. بس جیسے ہی اس نے یہ سوچا، امام حسن نے کہا، تم نے حالت احرام میں شترمرغ کے انڈے کھائے ہیں نا؟ آپ کو پتا ہے؟ کیوں ہمیں نہیں پتا؟ اچھا تو اب کیا کریں؟ کہا کوئی بات نہیں، کچھ ناقہ لے لے، اونٹنی ہے، اور اس کو حاملہ ہو جائے تو جو بچے پیدا ہوں اس سے وہ کعبے کو لا کے ہدیہ کر دے. بس اتنا سے جتنے انڈے کھائے تو اتنی اونٹنی خریدے، اس سے جو بچے ہوں وہ کعبے کو لا کے ہدیہ کر دے. یہ تو حل کر دیا منٹوں میں، کوئی بات ہی نہیں، کوئی نہیں حل کر سکا. اب مولا کائنات نے پوچھا، میرے لال، امام حسن سے سوال کر رہے مولا کہ کیا سارے حمل صحیح سلامت بچے پیدا ہوں گے، سارے حمل صحیح رہیں گے؟ جیسے امام نے کہا مولا کائنات نے، ویسے امام حسن اسلام نے فرمایا، بابا ضروری تو نہیں ہے کہ سارے انڈے صحیح ہوتے، بچے بھی نکلتے اس میں سے. یہ بتایا، دیکھو علم امامت کیا ہے. یہ ہے اسلام. میں چیلنج کر رہا ہوں، جاؤ سروے کرو، اسٹڈی کرو،
کتابیں کھنگا لو اور لے کے آؤ، میں جیسے ابھی تمہارے درمیان ہوں، ذرا ایک فیصلہ ایک مسئلے کا حل لے کے آؤ کہ جو سقیفہ کے دربار میں کیا گیا ہو، اور کہنا دیکھیے یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ ہمیشہ علی کی مدد لی گئی، بے شک ہمیشہ مدد علی کی لی گئی، یعنی معلوم ہوا جس کو تم اپنا امام بنانا بنا لو، لیکن ضرورت اسی کی ہو کام آئے گی جس کو رسول بنا کے گئے۔ جسے رسول بنا کے گئے۔ اسلام ایسے نہیں پروان چلا، اسلام کے لیے کہتے ہیں نا کہ دین حق پکار اٹھا مرتضیٰ ضروری ہے، دین حق پکار اٹھا مرتضیٰ ضروری ہے، ورنہ جنگ خیبر میں ہارنا ضروری ہے۔ دین حق کی پکار ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ مرتضیٰ کو ہٹا تو دین سے بچتا کیا ہے؟ کوئی لائے، اب ہاں کوئی چوری پہ اتر آئے، فضائل کسی کے اپنے نام سے لکھ لے تو بھیا یہ وہ جانے، ہوتا ہے۔ آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، چوری کی ڈگری لے آتا ہے، مل جاتی ہے بابا میں ڈگری، لیا ہے چوری، لیکن جب بولے گا تو پتا چل جائے گا۔ اسی لیے جناب امیر نے فرمایا جب آدمی بولے تب قد و قامت دیکھو۔ انسان کا اندازہ تبھی لگتا ہے جب وہ بولتا ہے، بولتا جب ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ علم بول رہا ہے یا جہل بول رہا ہے۔ علم کیا ہے، اگر علم بولے گا تو بہت بردباری سے بولے گا، جہل بولے گا تو چیخ پکار کرے گا، خالی چیخ پکار سے کچھ نہیں ہونے والا۔ علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ گفتگو آپ سے ہماری اسی پہ ہوگی کہ اسلام مین وہ ہے، اسلام اہل بیت والا کون سا ہے، اور اسلام الگ، اسلام اہل بیت سے الگ کون سا اسلام ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو دین پہ کہا کہ دین الدین عند اللہ الاسلام جو ہے وہ کس کے پاس، صحیح اسلام کہاں ہے، ہم تلاش کریں۔ ہمارے لیے راہ کھلی ہوئی ہے، ریسرچ کرنے کی گنجائش ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ آپ سوچئے سمجھیے، ہاں ایک جتھا جمع کر کے کسی پر تہمت اور الزام لگا کے کہتے صاحب یہ ایسے ہو وہ ایسے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اگر عالم ہوگا تو بیٹھ کے بات کرے گا، جھگڑے نہیں، بات ہوتی، گفتگو، ڈائیلاگ، ٹاک کرو، آئیے بات کرتے، آئیے دیکھیں دلیل لائیے، بھائی ہمارا اسلام تو یہی ہے، بھائی مباہلہ ابھی گزرا ہے 24 جیب کیا تھا، پیغمبر نے سب کو خط لکھا تھا، یہ کب کا واقعہ، پیغمبر نے 9 ہجری میں سب کو خط لکھا ہے، غدیر کے بعد یہ سب ہوا ہے۔ اس میں نصارہ نجران یمن بہت بڑا کلیسا تھا، ان کو بھی خط لکھا، ان سے کہا آئیے بات کریں، روم والوں کو بھی خط لکھا، ایران بھی خط لکھا، جتنی حکومتیں تھیں بادشاہان وقت سب کو خط لکھا۔ وہاں جب خط گئے تو ڈیلیگیشن بنا، کہ ٹھیک ہے جاؤ مدینے جا کے دیکھو رسول نصرانی ہے۔ یہودیوں کا تو معاملہ ہو چکا تھا، وہ تو بھیڑ ہی چکے تھے، خیبر ہو چکا تھا،
7 ہجری میں آر پار کی جنگ ہو چکی تھی بھائی. مدینے میں جو یہودی تھے وہ بدماشیاں کرتے تھے, ان کو نکالا گیا. بعد میں وہ خیبر کی طرف چلے گئے, ادھر ادھر چلے گئے. پھر جنگ خیبر جو ہے وہ کیوں ہوئی؟ جب ان کو پیغام دیا گیا تو یہ میدان میں آ گئے. 39 دن تک آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا. اسلامی لشکر جاتا رہا واپس. لشکر کہتا تھا سردار بھاگنے لگا, سردار کہتا تھا لشکر بھاگ رہا تھا. معاملہ یہ عجیب تھا, سب ایک دوسرے کو وہ تھے. لیکن 39ویں دن جو تھا سردار بدلا تھا, لشکر وہی تھا. سردار بدلا, لیکن اس دن سردار کس کے حکم سے تھا؟ خالق نے. ناد علی مظہر العجائب, اس کو بلاؤ جو عجائبات کا مظہر ہے. عجائب جو عقل میں نہیں آتا. عجائب کی میننگ بچوں کو سمجھا رہا ہوں, پڑھے لکھے لوگ. عجائب کی میننگ عجائب جو مائنڈ میں جلدی سے ہے. بھائی مردہ زندہ ہو جائے مائنڈ میں آتا نہیں ہے, مرنے کے بعد کوئی زندہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو عجائب ہے نا, یہ تو زندہ کو مردہ بھی کر دیتا ہے. وہ بعد میں ٹھیک ہے, وہ رونے پیٹنے لگے ماں کہ یہ کہہ کے لائے تھے کہ علی کا امتحان لینے چلے. تو علی کا امتحان لے کے کیا ملا؟ عجائبات کا مظہر بلائی. اور وہی ہوا کہ خیبر 7 ہجری میں فتح ہو. لشکر اسلام کو خوب انعام ملا, جو غنیمت بٹا وہ خوش ہوئے لوگ. غنیمت بیوی عائشہ کی خود روایت ہے کہ خیبر فتح ہونے کے بعد پیٹ بھر کے کھجوریں ملی, جو ان کی وجہ ہم نہیں بتا رہے, تاریخ میں لکھا ہے. شبلی نعمانی کی کتاب سے اولاد حیدر نے اخذ کیا ہے. اسوۃ الرسول میں بات ہے, کتاب اسوۃ الرسول میں یہ لکھا ہے فتح خیبر کے باب میں کہ بیوی عائشہ خود کہتی ہے کہ جو ہے کہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد پیٹ بھر کے کھجوریں ملی. تو اس کے معنی مسلمان بہت غریب تھے خیبر تک کے, پیٹ بھر کھانا بھی ملا. لیکن اب ملا تو ملا, تو انہوں نے تو کہا ہے اور لکھا ہے کہ اتنا لوگوں کو ملا کہ لوگوں کی زندگی بدل گئی. خیبر تھوڑا تھوڑی تھا, خیبر میں بہت خیبر میں تھا. اب خیبر میں شراب بھی ملی تھی, وہ شراب کا بھی ذخیرہ ملا تھا. اب شراب بہائی جائے, جو کسی کے سامنے کوئی شراب کا خدا نہ کرے, بدترین وہ ہے, خدا سب کو بچائے رکھے اس بلا سے. شراب پہلے تو جو ہے وہ گھر کا زیور کھا جاتی ہے, زمین کھا جاتی ہے, جائیداد کھا جاتی ہے, بچوں کا فیوچر کھا جاتی ہے, عورت کا جو ہے وہ سب کچھ برباد کر دیتی ہے. یہ بہت بری بلا ہے. اور ایک قطرہ شراب 7 نسلوں تک اثر دیتی ہے, یاد رکھنا. جو قرآن نے حرام حرمت قرار دی, الخمر والمیسر والازلام, یہ تمام چیزیں کیوں؟ یہ بہت بدترین چیزیں, شراب, جوا, قمار, سب بدتر چیزیں, یہ شیطانی عمل ہے. تو یہ جو روک تھام, تو اس میں شراب بھی تھی. وہ شراب جب بہائی جا رہی تھی, مٹکے بڑے بڑے جب پھوڑے جا رہے تھے, وہ ایک صحابی تھا سارا, ان سے رہا نہیں گیا, انہوں نے ذرا سی تو کسی نے پکڑ کے رسول کے سامنے کہا, دیکھیے یا رسول اللہ یہ شراب پی رہے. دیکھے یا رسول اللہ دل پر وہ ذرا سی چکھ لی تھی ہم نے. تو انہوں نے شعر لکھا ہے اولاد حیدر فوق نے, یوں تو پیتا نہیں پی لیتا ہوں گاہے ماہے. گاہے ماہے کبھی کا شاعر کہہ رہا ہے کہ یوں تو پیتا نہیں, عادت نہیں ہے پینے کی, یوں تو پیتا نہیں پی لیتا ہوں گاہے ماہے, وہ بھی تھوڑی سی مزہ منہ کا بدلنے کے لیے. یہ تو ہمیں پتا ہے. اب اتنی موٹی کتاب ایک عالم دین نے لکھی ہے, اور علماء اہل سنت برادران کی کتاب سے سارے حوالے ہیں کہ صحابہ کرام میں کون کون تھے جو شراب کے ریسیاں تھے, جو پیتے تھے شراب, خوب پیتے تھے. پوری اتنی موٹی کتاب میرے پاس لائبریری میں ہے. میں نے کہا, ہمیشہ میں کہتا ہوں میں پڑھا ہوا پڑھوں گا, میں بغیر پڑھا نہیں پڑھا, کہ میں دکھا سکوں کہ ہمیں یہ چیز ہے, میں پکڑا جاؤں ویسے. تو یہ چیز آپ یاد رکھیے. تو جب نصارہ نجران کو بھی خط لکھا, وہ لوگ آئے مدینے میں,
لیکن جب وہ آئے تو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، بڑی قبائیں پہنے ہوئے، صلیب گاڑ کے مسجد میں وہ اپنی عبادت کر رہے تھے، صحابہ کرام غصے میں بھی آئے، پیغمبر نے سب کو روکا، جو کر رہے کرنے دے۔ لیکن جب وہ پیغمبر کی طرف متوجہ ہوئے، پیغمبر نے ان کو دیکھا بھی نہیں۔ اب یہ غصے میں ہو گئے، رسول نے ہمیں دیکھا نہیں، بلایا اور وہ کیا۔ اب کوئی تو بتا نہیں پایا۔ سلمان نے کہا کہ جناب امیر کے سامنے لے گئے کہ علی یہ آئے ہیں۔ مولا نے کہا کہ آپ اپنی حلیے بدلو، ذرا اپنے کو سادے لباس میں آؤ، یہ سب سونے کی انگوٹھیاں اور سونے کے ہار اور پلا یہ سب اتار کے سادے کپڑے پہن کے آؤ۔ اب جب وہ سادے کپڑے میں آئے ٹھیک سے مہذب تہذیب کے ساتھ، تو پیغمبر نے اپنی عبا اتاری اور بچھائی، کہا بیٹھو بیٹھو۔ انہوں نے بیٹھنے کے بعد سوال کیا کہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن کے پڑھنے والے موجود ہیں، جواب موجود ہے، سمجھا؟ تو آپ عیسیٰ کے بارے میں آپ بیٹھیے، ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا، بچے ہیں، ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں، ہم وہ ذاکر عالم نہیں ہے کہ بچہ وہ کر رہا ہو تو ہم کہہ کے نہیں، وہ ہے بچے ہیں، ہمیں جو کہنا ہے وہ اب اس کے سونے کا ٹائم ہے، بچہ ہے، ڈسٹرب کرتا ہے، نیند جب ستاتی ہے تو سب کو تین کے لیے کیا کہیے، جب سونا ہوتا ہے تو آدمی کو تختہ دار کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ تو پیغمبر اپنی مرتبہ سلام سے فرمایا کہ بھائی عیسیٰ کے بارے میں، اب پیغمبر وہی کا انتظار کر رہے، ٹھیک ہے جواب ملے گا تمہیں۔ خدا سے حکم آیا، کہہ دو یہ رسول مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے لیے ایسے ہی ہے آدم کی طرح، جیسے آدم کو پیدا کیا ایسے عیسیٰ، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ کو ماں کے سے پیدا کیا۔ اب بحث ہوئی، مباحثے میں وہ ہوئی، جب وہ لوگ دلیل اور حجت میں بات نہیں آئے تو قرآن نے کہا وَمِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب جب علم آ چکا، سب کچھ بتایا جا چکا، اب ان سے کہیے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ لِلْقَوْمِ الْكَاذِبِينَ۔ آخری جاؤ تم اپنے عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، تو اپنے بچوں کو لاؤ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لائے، اور اس کے بعد جھوٹوں پہ لعنت کرے۔ گئے رات بھر بحث کو، پہلے کہ سنو، اگر کل رسول اپنے اہل بیت کو لائیں گے تو بحث نہیں کریں گے، اگر صحابہ کو لے آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں عالم اسلام میں کوئی بھی صحابی آیا پیغمبر سے کہنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے؟ کوئی خاتون آئی جس سے کہا ہم چلیں گے؟ کسی نے کہا میرے بچے لیتے جائیے؟ بھائی مسئلہ سب کو پتا ہے، یہاں لعنت کا معاملہ ہے، جتنے جھوٹے کے سب بھاگے۔ صلوات بر محمد، صرف سچے گئے میدان میں، جو سچے تھے وہ میدان میں، اور انہوں نے فوراً ہی لنڈر کر دیا۔ نہیں تو اسلام اہل بیت کی وجہ سے پہلے سمجھ دے دنیا اسلام۔ یہ جو آج لوگ ادھر ادھر کی بات کر کے، اور وہ یوٹیوب پہ بھی سب بنام اسلام بول رہے ہیں، جس کو دیکھو وہی اسلام کی بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، بہت سے اسلام کے نام پہ زہر بانٹ رہے ہیں، خوب بک رہا ہے۔ اسلام کی دکانیں آج بھی کھلی ہیں، اب تو آن لائن بک رہا ہے اسلام، پہلے مدینے میں تھا، اب آن لائن آ گیا، ترقی کرتے کرتے اسلام کہاں پہنچ گیا، اب آن لائن ہے۔ اچھا اس میں یہ کہ یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ جھوٹوں کو فلاور کون ہے، سچوں کے جو ہے فلاور کون لوگ ہیں، یہ بھی معلوم ہے، جھوٹوں کے ساتھ کون دے رہا ہے اور سچوں کے ساتھ کون دے رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، بات انشاءاللہ آگے بھی ہوگی۔ آج پہلی مجلس ہے، چاند رات ہو گئی، آج جو ہے وہ 30ویں کا چاند ہوا، اور کل پہلی محرم ہے۔ آپ نے عزا خانے سجانے کے لیے بڑی محنت کی، خدا آپ کو اجر دے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس کا اجر دے،
آپ یقین مانیے اس مجلس میں کو راستہ کرنے کے لیے آپ نے کتنی مشقتیں اٹھائی. آپ نے پرچم لگائے، علم مبارک نصب کیے، ابا خانے کو آراستہ کیا، اور اس کے بعد نظر نیاز کا آپ انتظام کر رہے ہیں. کوئی آئے مجلس میں تو اسے کوئی تکلیف نہ ہو. یہ فرش اعضاء ہے، اس کے اہتمام کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں. دیکھیے ہم رہیں یا نہ رہیں، آپ رہیں نہ رہیں، صدیوں سے یہ فرش ایسے ہی بچھتا چلا رہا ہے. بی بی زیدہ نے پوچھا تھا نا، بابا جب آپ نہ ہوں گے، علی نہ ہوں گے، ہم نہ ہوں گے، حسن نہ ہوں گے، پھر میرے بیٹے پہ آخر روئے گا کون؟ اور آپ کو پتا ہے لوگ کہتے ہیں صاحب رونے کی دلیل لائیے. ارے قرآن پڑھیے بھیا، دلیل ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایک نبی زندہ دیکھے میں رو رہا ہے. بھئی نبی یعقوب اپنے ملک الموت سے پوچھا تو نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ آج تک ابھی میں نے نہیں قبض کی. علم ہو گیا نا کہ بیٹا زندہ ہے، تو وہ تو زندہ پہ رو رہے تھے. اتنا روئے کہ آنکھوں کی سفیدی چھا گئی، بینائی چلی گئی. تم کہتے ہو کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ جب حضور پاک جنگ احد سے واپس آئے ہیں، مجروح زخمی ہو گئے اور جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی، تو مہاجرین کے گھروں کی عورتیں اپنے اپنے جو ہے وہ بردوں پہ رو رہی تھی. پیغمبر نے کیا کہا؟ ہائے میرے چچا کے رونے والا کوئی نہیں ہے. چچا حمزہ کو کوئی وعدہ نہیں. مدینے کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجا، کہا پہلے امیر حمزہ کا جا کے ماتم کرو، جب حمزہ کی فرش اعضاء بچھاؤ. اس وقت جناب حمزہ کو سید الشہداء کہا جاتا تھا، شہیدوں کے سردار. اب یہ دیکھ لے دنیا تاریخ، یہی سے سب فیصلے ہوتے ہیں. تو گریہ کرنا یہ سیرت آدم، یہ سیرت اہل بیت ہے. گریہ قرآن سے ثابت ہے، رونا قرآن سے ثابت ہے. عزیزان گرامی، محرم کا چاند نکلنے والا ہے. ایک گھر ایسا تھا عراق میں، بصرے کی بات ہے، کہ زوجہ و شوہر دسترخوان میں بیٹھے تھے اور کھانا کھا رہے تھے. زوجہ نے کہا کہ اب کی غذا کا انتظام نہیں ہو پائے. یہ دور بتا دیں کیسا تھا؟ یہ دور وہ تھا کہ جب حاکم شام نے آپ کی شہریت چھیننا چاہیے. کیوں؟ حاکم شام کا ایک فرمان جاری ہوا تھا. کیا تھا؟ علی والا کوئی ہو اس کا نام دفتر سے کاٹ دو. کسی بھی علی کی محبت رکھنے والوں کو کام نہ دو، نوکری پہ نہ رکھو، ان کی زمینات چھین لو، ان کے گھر گرا دو. دو لوگوں کو چھوڑا تھا اس کے لیے، ایک بصر بن ارطاد کو، ایک ابو مسلم خراسانی کو، جس نے پوری طریقے سے علی والوں کو قتل کیا. بہت پریشان. زوجہ نے کہا کہ کیسے انتظام ہوگا، کیسے مجلس ہوگی، کیا ہوگا. صبح ہوئی، زوجہ نے کہا پریشان نہ ہو، اگر کچھ نہیں ہے تو 2 بچے تھے، کہا یہ دونوں بچوں کو میں سجا دے رہی، ان کو لے کے جاؤ بازار غلمان میں بیچ دو. بچے بنام حسین بیچے جا رہے ہیں. دیکھے گئے بچے خریدنے کے لیے شخص آئے، بچے دے دیے اور پیسے لے لیے. آ کے گھر پہ زوجہ نے اہتمام کرنا شروع کیا، ادا خانہ سجانا شروع کیا. شام ہوئی، ادا خانہ سج گیا، محرم کا چاند نکلا. زوجہ جیسے آپ علم مبارک کے سامنے بیٹھے اور مولا حسین آپ نے ہم کو یہ شرف بخشا کہ رضا مجلس کا فرش ہم بچھا سکتے. زوجہ
شوہر بیٹھے تھے، زوجہ رو رہی تھی، بہت گریہ کیا۔ شوہر نے پوچھا کیا بچے یاد آ رہے ہیں؟ کہا کیوں نہیں، ماں ہوں، یاد آ رہے، لیکن بس اتنا سمجھ لو کہ 2 ازادار کم ہو گئے، ہم 4 تھے، 2 رہ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے، لکھا ہے کہ دروازہ دیکھا، بچوں کے لیے وہ شخص کھڑی، خاتون۔ میں نے کہا کہ بچوں سے کوئی خطا ہو، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، وہ خرچ ہو گئے۔ کہا نہیں، ہم بچوں کو واپس کرنے اس لیے لائے ہیں، دیکھو جس کے نام پہ تم نے یہ بچے بیچے تھے، میں اسی کی حسین کی دکھیاری ماں ہوں۔ میں اسی حسین کی دکھیاری ماں ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ جیسا گھر میرے حسین کا اجڑا ایسا گھر کسی اور کا اجڑے۔ میں کہوں آقا آ کے دیکھیے کہاں کہاں آپ کی فرش ازر نہیں بچھی ہے۔ آقا آ کے دیکھیے آج ایک شہر ایسا ہے جس میں پہلی مرتبہ عشرِ محرم ہو رہا ہے اور آپ کی فرش ازر بچھائی گئی ہے۔ مولا آپ ہی کا سہارا ہے۔ اے حسین یہ آپ کے عزادار ہیں، انہوں نے ذاکر بھی بلایا، مرثیہ خان بھی، اور تمام علم مبارک انہوں نے سجائے، عزا خانہ سجایا گیا ہے۔ آئیے عزاداری کو قبول کر لیجئے۔ اے بیوی آئیے دیکھیے پردے کے پیچھے خواتین بیٹھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہیں۔ آئیے سکینہ کے گالوں پہ لگے ہوئے تماچے کا پرسہ لے لیجئے۔ اے شہزادی آئیے شہزادیوں کی اڑی ہوئی چادروں کا پرسہ لیجئے۔ اے شہزادی عزادار آ گئے ہیں فرش عزا پر، یہ بچے آئے ہیں حضرت قاسم کا پرسہ دینے، یہ جوان آئے علی اکبر کا پرسہ دینے، یہ جوان آئے ہیں آپ کو عباس کا پرسہ دینے۔ اے شہزادی زینب آپ کو یہ جو غم تھا میرے ماجرائے پہ کون ہوئے گا؟ آئیے دیکھیے ہر جگہ عزا خانے سجے ہیں، ارے چاہنے والے آگے فرش عزا پر، ارے آپ کو پرسہ دینے آئے۔ اے مادر حسین ارے ہمارے پرسے کو قبول کر لے۔ اے بی بی زینب ام کلثوم، اے ابو طالب کی بہویں، آؤ ذرا فرش عزا پہ دیکھو، ہم نے جو عالم ارواح میں آیت کیا تھا ہم وہ آیت پورا کرنے آئے ہیں۔ ہم حسین کی فرش عزا پر اشکوں کا نذرانہ پیش۔ محمود اس مجلس کو قبول فرما، اشکبار آنکھوں کے رحمت نازل فرما۔ پروردگار ان مومنین بدراوتی کے دلی مرادوں کو پوری کرنا، ان کی عزاداری کو قبول فرما۔ حسین کے صدقے میں ان کی بستی کو آباد رکھنا، فرش عزا کی زینت بننے والے نوجوانوں کو اور ان سب کو، ان کے گھر کے خواتین کو پروردگار محفوظ رکھنا، ان کے رزق میں وسعت و برکت عنایت فرما، ان کے بچی بچیوں کو علم عنایت فرما، ان کے گھر کی خواتین کی حفاظت فرما، شیطان مردود ملعون کے شر سے سب کو محفوظ رکھنا۔ ان سب کی اشکبار آنکھوں کو ذریعہ حسین سے بس ہونے کا شرف عنایت فرما، ان کو ظاہر حسین بننے کا شرف عنایت فرما، آخرت میں ان کو شفاعت حسین نصیب فرمانا۔ امام حجت کی خدمت میں پرسہ عرض کرتے مولا ہماری محبت کو قبول فرمائیے، اس پرسے پر اپنے ظہور کے بعد ہمیں اپنے نوکروں میں شمار فرمائیے۔ فتقبل منا۔ حسین 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 حسین